مسکرا کر بولا، ماسٹر جی ہمارے بریگیڈیئر صاحب تشریف لا رہے ہیں، اس لیے اسکول بند کیا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوا، یہ بریگیڈیئر کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا، کیا یہ کوئی وزیر ہوتا یا تو سپاہی؟ مسکرانے لگے، ارے ماسٹر صاحب یہ وزیروں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ جائیں اب آپ، میں سوچ میں گم ہو گیا، یہ بریگیڈیئر آخر کیا چیز ہے جس کی آمد پہ اسکول بند کر دیا گیا، جس کے لیے اتنے سپاہی آئے ہیں؟ کافی لوگ اسکول کے باہر کھڑے تھے، اتنے میں سائرن بجاتی ایک گاڑی آئی، سب نے سلیوٹ کیا۔ گاڑی سے ایک آدمی نکلا، یونیفارم پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے ہوئے گاڑی سے باہر آیا۔ کچھ نے اس پہ پھول برسائے۔ میں نے دل میں عہد کیا، میں بریگیڈیئر سے ہر حال میں ملوں گا۔ جب میں ملنے کے لیے آگے بڑھا تو مجھے ایک سپاہی نے دھکا دیا اور پیچھے دھکیل دیا۔ میں جب دوسری بار آگے بڑھا تو ایک سپاہی مجھے ڈنڈا دے مارا، اس ڈنڈے سے میرے ہاتھ کی ایک انگلی ٹوٹ گئی۔ میں سمجھ گیا تھا بریگیڈیئر سچ میں بہت طاقتور عہدہ ہے، لیکن میں بس ضد تھا، بریگیڈیئر سے ملے بنا نہیں جانا۔ جب بریگیڈیئر صاحب سب سے ملاقات کرنے کے بعد ہمارے اسکول کے دفتر میں گئے تو میں بھی پیچھے چلا گیا اور زور زور سے آواز دینے لگا، بریگیڈیئر سر مجھے آپ سے ملنا ہے۔ آواز سن کر بریگیڈیئر صاحب باہر آئے اور مجھے پاس بلایا۔ سپاہی مجھے اپنے ساتھ ان کے پاس لے گئے۔ میں نے سلام کیا۔ بریگیڈیئر صاحب نے پوچھا، ہاں جی کون ہو آپ؟ کیا کہنا آپ کو؟ میں مسکرایا اور ان کو ہاتھ دکھایا اپنا۔ میرا ہاتھ سوجن ہو چکا تھا۔ میں یہ بتاتا، میں اس اسکول ماسٹر ہوں۔ میں حیران تھا، وہ کون بندہ یہ جس کی وجہ سے اسکول بند کر دیا گیا؟ اتنا طاقتور انسان؟ بریگیڈیئر صاحب مسکرائے، ماسٹر صاحب یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، سیکیورٹی کے لیے اسکول بند کیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، بریگیڈیئر آپ سے ملنا بھی اتنا مشکل ہے کہ مجھے اپنے ہاتھ کی انگلی توڑوانا پڑی؟ بریگیڈیئر صاحب بولے، یہ مقام، یہ عہدہ، یہ نام آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے ہنس کر پوچھا، بریگیڈیئر صاحب کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں بریگیڈیئر بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو بریگیڈیئر صاحب نے بتایا، اس کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے، ہر انسان اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ جائیں ماسٹر صاحب، اب ہم ضروری میٹنگ کر رہے ہیں۔ میں مسکرایا، میں نے کہا، بریگیڈیئر صاحب میرا چہرہ یاد رکھنا، اللہ نے چاہا ہم ایک بار پھر ملیں گے۔ میں گھر آیا، اللہ نے مجھے 3 بیٹے عطا کیے تھے۔ میں نے بچوں کو کہا، پتر اب گائے بھینس سب بیچ دوں گا، اب سے آپ تینوں کو من لگا کر پڑھنا اور صرف پڑھنا ہے۔ میں اپنے بچوں کو پڑھاتا رہا، مہنگے اسکول، مہنگے کالج میں ایک ایک کر کے بچوں کی پڑھائی کی خاطر سب کچھ بیچتا گیا، پہلے زمین، پھر گائے بھینس، پھر گھر جائیداد، اور پھر میں اسکول پڑھانے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لمبردار صاحب کی حویلی میں کام کرنے لگا۔ میرے بچے پڑھتے رہے اور میرے سب عزیز رشتہ دار، دوست احباب سب مجھے چھوڑ گئے۔ لوگ مجھے پاگل اور نفسیاتی کہتے ہیں اور لوگ سچ کہتے ہیں، میں نے بچوں کی پڑھائی کے لیے سب کچھ بیچ ڈالا تھا، مجھے کوئی منہ نہ لگاتا تھا۔ حالات ایسے بھی آئے تھے، مجھے یاد ہے 2000 کی بات ہے، میں نے کچرے کے ڈبے سے کھانا نکال کر کھایا، جو کچھ تھا پاس بچوں پہ خرچ کر دیا۔ بچوں کی تعلیم مکمل ہوئی اور میرا بیٹا اللہ کی رحمت و کرم سے اپنی محنت اور قابلیت سے بریگیڈیئر بھرتی ہو گیا، جو کہ ایک خواب اور ناممکن تھا میرے لیے۔ اب میں ایک بریگیڈیئر کا باپ تھا اور میرے چھوٹے دونوں بیٹے بھی بریگیڈیئر بھرتی ہوئے اور الحمدللہ آج میں 3 بریگیڈیئر کا باپ ہوں۔ مجھے وہ لمحہ یاد ہے، کیا اتفاق تھا۔ میں اسکول ماسٹر، غریبی کا مارا ہوا، اپنوں کا چھوڑا ہوا، لوگوں کا دھتکارا ہوا، مجھے سب پاگل کہتے تھے۔ جب میرے بیٹے کی